السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جو ہمارے دلوں کو چھو لے گی۔ 1400 سال پہلے کی جو زندگی تھی صحابہ کرام کی، ان کے معاشرے کا جو ماحول تھا، کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے، چند منٹ میں اس ماحول میں میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بھی وہی ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں حدیث کی کتابوں میں پڑھتی ہوں تو پڑھتے پڑھتے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا پڑھتی ہوں حدیث کی کتابوں میں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ایک اور صحابی نے راستے میں دوسرے صحابی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ کتنی سادگی تھی ان کی زندگی میں، کتنا حسن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آنا، پھر ان کی طرف جانا، کاش میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ، میرا دل دکھتا ہے، تو وہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے، مجھے تسلی دیتے، شاید یوں فرماتے، غم نہ کرو، یہ چند دن ہیں، گزر جائیں گے۔ یا شاید اپنا دست مبارک میرے دل پر رکھ کر فرماتے، اے دل ثابت رہے۔ تو میرا دل ٹھہر جاتا، مطمئن ہو جاتا، جیسے احد پہاڑ میرے نبی کی آواز سے رک گیا تھا، ثابت ہو گیا تھا۔ کاش جب میں انہیں یاد کر کے تڑپتی ہوں اور میری ہچکیاں نکل جاتی ہیں تو وہ مجھ پر بھی ویسے ہی مہربان ہوتے جیسا کہ کھجور کے تنے کے اوپر آپ مہربان ہوئے تھے، اور مجھے بھی اپنے سینے سے ویسے ہی لگا لیتے جیسے اس کھجور کے تنے کو لگا لیے تھے۔ پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ کاش جب میرا کسی محبوب سے جھگڑا ہوتا تو میں ان کے پاس جاتی اور شفاعت کی درخواست کرتی، تو وہ میرے ساتھ چل کر میرے دل کی دراڑ بھر دیتے، جیسے انہوں نے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ کیا تم اس کی طرف لوٹ نہیں سکتی؟ کیا تم مغیث کی طرف دوبارہ نہیں جا سکتی؟ اے کاش اگر میں قرض کے بوجھ تلے دب جاتی تو ان کے پاس جا کر شکوہ کرتی اور وہ میرے قرض خواہوں سے میرے لیے سفارش کرتے، جیسے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے قرض کے معاملے میں فرمایا، جابر کو مہلت دو۔ اے کاش اگر کوئی دوست مجھے تکلیف دیتی تو میں ان کے پاس چلی جاتی اور وہ میرا ساتھ دیتے، جیسے انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ابو ذر سے فرمایا کہ تم نے اسے اس کی ماں کے سبب طعنہ دیا، تم میں ابھی بھی جاہلیت باقی ہے۔ یا شاید میں ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح عزیز ہوتی تو وہ میرے لیے غضبناک ہوتے اور فرماتے، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ اے کاش اگر میں بیمار ہوتی تو وہ میرے گھر تشریف لاتے، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عادت کی اور ان کے دل کو تسلی دی۔ کاش اگر کوئی غم مجھے گھیر لیتا تو وہ مجھے دلاسا دیتے، جیسے اس بچے کو تسلی دی جس کی چڑیا مر گئی تھی۔ اے کاش کوئی چھوٹی سی بات بھی مجھے پریشان کرتی تو میں ان کے پاس دوڑی دوڑی چلی جاتی
اور وہ اسے آسان کر دیتے، جیسے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ چل کر اس کی مدد فرمائی تھی۔ اے کاش میں ان کے ساتھ سفر کرتی اور اپنے دل و نگاہ سے ان کی حفاظت کرتی۔ شاید وہ تھکن سے اپنی سواری پر ہی سو جاتے اور میں انہیں سہارا دے دیتی، اور وہ مجھے دعائیں دیتے جیسے ابو طلحہ کو دعائیں دی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے جیسے تم نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ کاش میں غزوہ احد میں ان کے ساتھ ہوتی اور طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہلے آگے بڑھ جاتی، اپنی پیٹھ جھکا دیتی تاکہ وہ اس پر قدم رکھ کر چڑھ سکیں، اور وہ فرماتے فلاں پر جنت واجب ہو گئی۔ کاش جب بھی حالات تنگ ہوتے وہ میرے پاس سے گزرتے جیسے آل یاسر کے پاس سے گزرے، اور فرماتے اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور فرماتے اس طرح اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تو اس وقت میرے لیے ہر غم آسان ہو جاتا۔ میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں، آپ کو میری طرف سے کبھی نہ ختم ہونے والا سلام پیش ہو، اور آپ کی شفاعت ہمارے حق میں قبول ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔